وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا. حضرت حسین کا قاتل کون ہے؟ میرے بھائی، جو لوگ خط دے کر بلائے تھے وہ کوفی، جن کے بارے میں کہا جاتا الکوفی لا یوفی، جنہوں نے خط دے کر بلایا تھا وہی لوگ بے وفائی کیے. کیوں کیے؟ جب عبید اللہ بن زیاد گورنر یزید نے جب سخت قسم کا بھاشپائی قسم کا جب گورنر مقرر کیا کوفے کا، جب آ کر سخت فرمان سنایا یزید کا کہ سب کو تہہ تیگ کر دیا جائے گا حسین کی سپورٹ میں جو بھی کھڑا ہوگا، تب وہ لوگ اپنے وعدہ سے مکر گئے. حضرت حسین بار بار یہ کہہ رہے تھے مجھے اجازت دے دو میں چلا جاؤں یزید سے ملاقات کر لوں سیدھا. حضرت حسین اور یزید میں وہ دشمنی نہیں تھی جو دشمن ہم کو دشمنی دکھاتے ہیں. تو ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ اگر حضرت حسین یزید سے مل لیں گے تب تو سارا پول کھل جائے گا. حضرت حسین کا نمبر تو بعد میں آئے گا یا نہیں آئے گا، ہم لوگوں کا نمبر پہلے آئے گا، کیونکہ خط دے کر بلانے والے، لیٹر لکھنے والے ہم لوگ ہیں. اور ایک دو لیٹر نہیں تھے میرے بھائی، 12,000 10,000 کے قریب لیٹرز تھے. اگر حضرت حسین یزید کے سامنے وہ خطوط پیش کر دیتے تو حضرت حسین کا تو نمبر نہ آتا، پہلے ان لوگوں کا نمبر آتا. اس لیے مجبوری میں حضرت حسین کو انہوں نے قتل کیا کہ جلد از جلد قتل کر دیے جائیں گے، تب تو معاملہ ڈھک جائے گا، ہائیڈ ہو جائے گا، ورنہ قتل کے غداری کے اصل حقدار پھر ہم ہو جائیں گے. اس مقصد سے انہوں نے حضرت حسین کو قتل کیا. اور خیمے کو بھی آگ اسی لیے لگایا تھا کہیں یہ خطوط، یہ لیٹرز اگر حضرت حسین جو لے کر آئے ہیں بچ گئے، یزید کے ہاتھ لگ گئے تو بوال ہو جائے گا. اس لیے خیمے کو بھی آگ لگایا کہ خیمے کے اندر جو خط ہیں تاکہ وہ بھی جل جائیں. میرے بھائی، ایک ہی کربلا نہیں ہوا ہے اسلام کے اندر، بہت سارے کربلا آئے ہیں مسلمانوں کے یہاں پیش آئے ہیں. ملوکیت کے بہت اثرات دکھائے ہیں، بہت عجیب قسم کے خار کھانے والے، کاٹ کھانے والے. مدینہ المنورہ کے اندر جب دور تھا بنو امیہ کا، چند لوگ جو ہے مخالفت کیے، بنو امیہ کے خلاف ہوئے، تو بنو امیہ نے مدینہ منورہ کو آزاد کرنے کے لیے اپنی فوج پوری جھونک دی. اور جھونکنے کے بعد جب اپنے گمان میں اس نے مدینہ کو آزاد کر لیا، مدینہ سوچئے مدینہ النبی، نبی کے شہر، تو اس نے اپنی فوج کو کھلے عام اجازت دے دی. اس کو واقعہ حرہ کہا جاتا ہے. ایک ہی کربلا نہیں ہوا، بہت کربلا ہوئے ہیں. اس کو واقعہ حرہ کہا جاتا ہے جو اس کے بعد پیش آیا. اب بہت عجیب غریب قسم کا معاملہ ہے. کھلے عام اجازت دے دی، جس کو چاہو قتل کر دو، جس کو چاہو تم لوٹ لو پورے مدینے میں، جس کو چاہو جو چاہو کر لو، جس عورت سے چاہو ریپ کر لو، جس کے چاہے اولاد ذبح کر لو. یہ سب ایسے اثرات مرتب ہوئے ہیں. یہ سب ملوکیت کا اثر تھا. بھائی جو چاہو کر لو، یہ سب کیا ہے؟ سب ملوکیت کے اثرات ہیں، راجائیت کے اثرات تھے. اسی راجائیت کے خلاف حضرت حسین کھڑے تھے. اسلام کی جو چھٹا منزلہ عمارت تھی گر گئی تھی. خلافت راشدہ چلو ہم اس کو تعمیر کر دیں، ورنہ اسی جگہ سے حضرت امیر معاویہ کے بعد سے ہی پھر ہمیشہ راجہ کے انتقال کے بعد راجکمار ہی راج کریں گے. وہ خلافت راشدہ کی جو چھٹا منزلہ عمارت گر گئی تھی، نماز روزہ حج زکوٰۃ توحید تو چل ہی رہا تھا، اسی کو تعمیر کرنے کے لیے اٹھے تھے. حضرت حسین کوئی خلافت کے دعوے دار حقدار نہیں تھے. پھر عبداللہ بن زبیر کھڑے ہو گئے، 6 سال تک باقاعدہ انہوں نے کامیاب حکومت کی، بنو امیہ پر بیعت نہیں کیے. پھر حضرت زید کھڑے ہوئے، وہ بھی کامیاب نہیں ہوئے. پھر حضرت نفس زکیہ کھڑے ہوئے،
وہ بھی نہیں کامیاب ہوئے حضرت حسن کی اولاد میں سے۔ اور یہ سب کہاں ہوا؟ مدینۃ النبی کے اندر ہوا۔ عورتیں تک نکلیں باہر، جلوس لے کر نکلیں، بچوں کو سینے سے لگا کر نکلیں۔ بہرحال عجیب عجیب واقعہ مدینۃ النبی کے اندر بھی ہوا۔ بعض روایت میں 3 دن تک نماز ہی نہیں ہے، لوگ باہر نہیں نکلے، بہت مختلف قسم کی چیزیں لکھی ہوئی۔ پورے عالم اسلام کے اندر آج تک ملوکیت جاری ہے۔ سعودیہ میں ملوکیت جاری ہے، جس کی بنیاد یزید نے رکھی تھی، جس کے خلاف حضرت حسین تھے، اس کی بنیاد آج تک پڑی ہوئی ہے۔ دبئی کے اندر ہے، مسقط کے اندر ہے، بحرین کے اندر ہے، عمان کے اندر ہے، عرب کے اندر ہے، عالم عرب میں۔ سب سے پہلے عالم عرب سے ملوکیت کا خاتمہ کرنے والا میرے بھائی ایران ہے۔ ایران کوئی ملک نہیں ہے، وہاں کی عورتیں، وہاں کے علماء، عوام بہت محنت کی ہے ملوکیت کے خلاف، ورنہ آج بھی وہاں سے وہی کسرا لوگ ہوتے، کسرا لکھا جاتا۔ بڑی محنت کی ہے وہاں کی عوام، علماء، تب جا کے وہاں ختم ہو گیا۔ اور یہاں عرب کو بھی بڑی محنت کرنی ہوگی تبھی جا کے یہاں بھی ختم ہوگا۔ سب دیکھیے خاندان در خاندان، خاندان در خاندان، راجہ بنے، راجہ کے انتقال کے بعد راجکمار راج کر رہے ہیں۔ بادشاہت کا خاتمہ کرنے والا میرے بھائی سب سے پہلے عالم عرب کے اندر غور کریں گے تو صرف جو ہے وہ کون ہے؟ ایران ہے، ایران۔ 5 سال بہت مشکل کا دور رہا میرے بھائی، 4.5 سال حضرت علی کا، 6 مہینہ حضرت حسن کا، بہت مشکل۔ اسلام کی ترقی رک گئی تھی، جیسے اوور لوڈ ٹرک ہو، پہاڑ کی طرف چڑھنا ہو اور بریک فیل ہونے کا، کلچ فیل ہونے کا خطرہ بھی لگا ہو، بس اس طریقے سے اس کی ایک اسپیڈ اسلام کی جو چل رہی تھی ہلکی پڑ گئی تھی، ورنہ سیل رواں ہمارا کسی سے تھم نہیں رہا تھا۔ ابھی تک خلافت کا مرکز میرے بھائی آپ کو معلوم ہے مدینہ تھا، لیکن اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں کوفہ کو بنا لیا تھا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سوائیوں کا ساتھ دینے کے لیے، نا نا نا، ہم حضرات صحابہ کرام کی نیت پر کبھی بھی جو ہے حملہ نہ کریں، ورنہ ایمان بالرسالت جس کو رسول اللہ نے پاک کیا مجروح ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ اس لیے بنایا تھا میرے بھائی، کوفہ ایک کھلی جگہ تھی، ہندوستان تک اس کا رابطہ ضابطہ بڑا آسان تھا، وہاں سے عرب کا بھی جانا آسان تھا، اور اسی طریقے سے شام کے لیے بھی آنا جانا آسان تھا، سرکاری کام بہت آسانی کے ساتھ وہاں سے انجام دے سکتے تھے، دمشق جانا بھی آسان تھا، مصر جانا بھی آسان تھا، ہر ایک کے لیے ایک کھلی جنکشن، ایک کھلی جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب مدینہ کافی کنارے پڑتا تھا، بہت لمبا چکر کاٹ کر جانا پڑتا تھا، کافی وقت لگ جاتا تھا۔ جیسے مظفر نگر والوں کے لیے ہائی کورٹ جب الہ آباد تک بہت الٹا پڑتا تھا، جب سے لکھنؤ ہو گیا کچھ آرام مل گیا، پورا وہ بھی نہیں ملا۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کا دائرہ بڑھانے کے لیے کوفہ کو بنایا تھا، تاکہ اسلام زیادہ پھیلے اور آسانی کے ساتھ اب پھیلتا چلا جائے۔ بہت الٹا پڑتا تھا، افریقہ تک آمد رفت سرکاری لیول کے لحاظ سے آسان ہو گیا تھا، عرب کا بھی دورہ آسان ہو گیا تھا، حجاز کا بھی آسان ہو گیا تھا، عراق کا، کوفہ کا، بصرہ کا، اور اسی طریقے سے افریقہ تک، مصر تک، سارے علاقے عالم اسلام کے بہت آسانی کے ساتھ وہاں سے ہینڈل ہو جاتے تھے۔ اتفاق سے سبائی کا مرکز بھی وہی بن گیا، اور حضرت علی کے ارد گرد سبائیوں نے بھی اپنا مرکز بنایا، نظر رکھنے کے لیے کہیں ہمارے خلاف حضرت علی کوئی قدم تو نہیں اٹھانے والے، کوئی فیصلہ تو کرنے والے نہیں ہیں، اس لیے۔ اور سبائی ہمیشہ کڑی نظر رکھتے تھے میرے بھائی، اور حضرت علی ہی کے ارد گرد یہ بھی رہتے تھے، اور مقدمہ جو چل رہا تھا قاتلان عثمان کا، کوئی سمجھ لیجئے پرٹیکولر پرسن نہیں تھا کسی خاص آدمی کے خلاف، کیونکہ یہ دنگائی اور بلوائی کی شکل میں تھا، دنگا کی شکل میں تھا، اس لیے لوگ ہمیشہ نظر رکھتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ارد گرد۔ بس آج کا بس اتنا ہے، جزاک اللہ۔